وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. محترم حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر آپ کے گوش گزار کی جائے، جو وقت کے حالات کے لحاظ سے لائق توجہ اور قابل فکر ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی کاروان زندگی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کرایا جائے، تو ممکن ہے اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے. سامعین کرام، اس تحریر کو عام تحریروں کی طرح ایک بار پڑھ کر نظر انداز مت کیجیے، بلکہ اس کو بار بار پڑھیے، سنیے اور اس پر غور کیجیے. مولانا کی یہ باتیں آج کل واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں. مدرسوں پر طرح طرح کے الزامات، مختلف ملی اور فلاحی تنظیموں پر طرح طرح کے الزامات، مسجدوں کو بند کرنا، مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے کی پابندی، اسی طرح ماب لنچنگ کے واقعات اور پوری مسلم قوم میں خوف و ہراس پیدا کرنا، یہ سب وہ باتیں ہیں جن سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت نازک دور میں داخل ہو رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ابھی تک خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. بلکہ لگتا ہے آسام کے مسلمانوں کی حالت سے ہم بے خبر ہیں، جہاں خود اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان کو ملک بدر کرنے کا ڈر ستا رہا ہے، اور ہم برما کے حالات سے بھی سبق نہیں لے رہے ہیں، جہاں پہلے مسلمانوں سے ووٹ دینے کا اختیار چھینا گیا اور بعد میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا کاٹا گیا اور ملک بدر کیا گیا، جن کا ابھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. دراصل ہم نے سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھ رکھا ہے، دین اور سیاست کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا ہے. ہم میں سے بعض تو اس حد تک سیاست سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں کہ اس پر بات کرنا یا کسی مناسب امیدوار کی تائید کرنا بھی گناہ عظیم سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سیاست گندی چیز ہے، اس سے دور ہی رہنا مناسب ہے. مان لیجئے کہ سیاست گندی نہیں ہے مگر گندی ہو چکی ہے، تو کیا اس کو پاک صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس میں ریفارمز نہیں لائے جا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری کم ہمتی، ہماری آرام پسندی، ہماری کام چوری اور محنت سے دوری ہمیں ایسی چیزوں سے روک رہی ہے، اور ہماری ان کمزوریوں سے چالاک سیاسی بازیگر فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہمارا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ سیاست، پالیٹکس کسی خاص خاندان کی میراث یا کسی خاص طبقے کا پیشہ ہے، یا پھر ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بغیر انتخابی محنت کے کسی سیاسی پارٹی کی کرم فرمائی سے ہمیں کوئی نامینیٹڈ پوسٹ مل جائے تو اس خدائی انعام کو سر آنکھوں پر رکھ کر خدمت خلق کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر ایئر کنڈیشن کاروں میں خوب گھوم گھوم کر خدمت خلق کرتے رہیں گے. جس طرح انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس نے انجینئرنگ فیلڈ کو ہی اپنا جینا مرنا سمجھ لیا ہے، اور جس طرح مولوی کورس کے طلباء نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری ہی دین کی خدمت کا واحد راستہ ہے، اس 4 دیواری سے باہر
تجارت یا سیاست کے میدان میں قدم رکھنا اپنا علم ضائع کر دینا ہے، یا سول سروسز میں حصہ لینے سے دین کی خدمت یا خدمت خلق صحیح نہج پر نہیں ہو سکتی، یا پھر لا کے اسٹوڈنٹس نے طے کر لیا ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا یا مسجد میں اذان دینا یا امامت کرنا ہم لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے جائز نہیں ہے، ہم تو بس لائر اور جج بن کر ہی جی سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح عام مسلمانوں نے گویا یہ اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ سیاست بے دین اور دنیا کے کتوں کی ہڈی ہے یا غیر مومنوں کی چڈی ہے، اگر ہم مسلمان اس کو اختیار کریں گے تو دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ہماری تنگ ذہنی یا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ساتھ ایسے عظیم حکمران تھے کہ قیامت تک ویسا حکمران نہیں آ سکتا اور ویسی حکومت نہیں بن سکتی۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور مصر کی حکومت عملاً انہی کے ہاتھ میں تھی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ آخر یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس لیے بیان فرمائی ہیں؟ کیا اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ تمہارا خیال غلط ہے، ہمارے اندر سیاسی شعور بیدار ہو چکا ہے، ہمارے اندر پولیٹیکل اویئرنیس پیدا ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، مگر کہاں تک؟ بس گلی تک، دلی تک نہیں۔ صرف کارپوریٹر اور ایم ایل اے بننے تک ہمارا سیاسی شعور ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے دلی تک جانا اور پارلیمنٹ تک پہنچنا گویا کے پروں سے نہیں بلکہ پیروں سے اڑ کر 7ویں آسمان میں جانے کے برابر ہے۔ جن ضلعوں میں، جن ڈسٹرکوں میں 70-80% مسلمان رہتے ہیں اور وہ بھی مذہبی قسم کے دیندار مسلمان ہیں، کیا ایسے علاقوں میں بھی کوئی مسلمان پارلیمنٹ کی سیٹ نہیں جیت سکتا؟ ضرور جیت سکتا ہے۔ بس وہی بات ہے کہ ہمارا سیاسی شعور، ہمارا پولیٹیکل اویئرنیس ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے، یا ہم ہمت سے محروم ہیں یا ہمت دلانے والے لیڈروں سے محروم ہیں۔ سامعین کرام، اگر اسلامی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو سیاست اصلاً خدمت خلق ہے، جس میں پوری انسانیت شامل ہے۔ مسلمان، ہندو یا سکھ، عیسائی کی کوئی تفریق نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ یہی وجہ ہے اگر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، آپ کی سیرت دیکھیں، تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کسی بھی نزاع کے اندر، کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی مقدمے میں فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کے اصولوں کو ملحوظ نظر رکھا گیا۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ فیصلہ غیر مسلم کے حق میں جاتا ہے یا مسلمان کے حق میں۔ سامعین کرام، خدا کا شکر ہے ابھی ہمارے ملک میں جمہوری حق کے استعمال کرنے اور ووٹ دینے، پارلیمنٹ میں اپنا صحیح نمائندہ بھیجنے کا موقع ملا ہوا ہے، جو ہماری آواز بن کر ہمارے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے اور قانون کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو حد سے زیادہ چوکنا بھی رہنا ہوگا اور آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ کسی ایک ہی امیدوار کو ووٹ دینا ہوگا، تاکہ ہمارا ووٹ منتشر ہو کر بے وقعت اور بے وزن ہو کر نہ رہ جائے، اور ملک کے موجودہ نازک حالات کے پیش نظر آپسی اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے مل بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بقا اور چین کی زندگی جینے کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی برتی تو پھر ہماری حالت وہی ہو جائے گی کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ میں آخر میں ایک بار پھر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر سی قابل فکر تحریر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے،
اس کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس پیدا نہ کیا جائے اور ملک کے حالات سے ان کو واقف نہ کیا جائے تو ممکن ہے اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے۔ آخر میں ہم اپنے قدردان سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس مفید معلوماتی چینل سے استفادے کی دعوت دے کر فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی آپ کو دونوں جہاں میں خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔